بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک آپ حضرات کی خدمت میں جمعے کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ اب چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، اس کی مناسبت سے انشاءاللہ آج سے آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیے، آج 28 مئی 2025 ہے۔ آج سعودی عربیہ کے اندر عید الاضحیٰ کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آج ہندوستان کے اندر بھی چاند نظر آ جائے اور کل عید الاضحیٰ کی پہلی تاریخ ہو جائے۔ میرے دوستو، عید الاضحیٰ کے شروع کے 10 دن کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر عبادات بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص ان دنوں میں نفلی عبادات مثلا صدقات، خیرات، نوافل اور نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دنوں کے مقابلے میں اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک چیز کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن وہ مستحب ہے، یعنی چاند دیکھنے سے پہلے سے لے کر کے قربانی کرنے سے تک جو شخص اپنے بال اور ناخن نہیں کٹائے گا اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی چاند دیکھنے سے پہلے سے لے کر کے اپنی قربانی کرنے تک یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرے گا، یعنی ان دنوں کے اندر اپنے ناخن، بال وغیرہ نہیں کٹوائے گا تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو واجب اور فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کو محل ملامت سمجھتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ملامت کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں کہ یہ آدمی ان دنوں کے اندر بال ناخن کٹوا رہا ہے۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ آپ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ ہے، ایک مالدار آدمی نے قربانی کا جانور خریدا۔ مالدار سے مراد آپ یہ سمجھیے کہ وہ آدمی جو صاحب استطاعت ہے، جس کے اوپر قربانی فرض ہے، جو نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے، اس کو مالدار کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں۔ تو مالدار آدمی نے قربانی کا جانور خریدا۔ اب وہ جانور یا تو گم ہو گیا یا مر گیا، تو اب کیا کرے گا وہ آدمی؟ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر کے اس کی قربانی کرے گا۔ اس کے برعکس ایک فقیر آدمی نے یہ عمل کیا، یعنی فقیر آدمی جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس نے شوق میں قربانی کا جانور خرید لیا۔ اب وہ جانور گم ہو گیا، مر گیا، تو اب فقیر آدمی کیا کرے گا؟ سیدھی سی بات ہے، اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خریدا تھا، وہ گم ہو گیا یا مر گیا، اب اس کو الگ سے قربانی کرنی ضروری نہیں ہے۔ مالدار کو کرنی پڑے گی اور فقیر کو نہیں کرنی پڑے گی، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح مالدار آدمی نے جانور خریدا اور وہ جانور گائے تھی یا بھینس تھی یا بکری تھی، جو بھی تھی، اب وہ گابھن تھی۔ اب قربانی کرنے سے پہلے اس نے بچہ جن دیا، تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ اگر یہ جانور مالدار نے خریدا ہے تو اب مالدار آدمی صرف ماں کی قربانی کرے گا، بچے کی قربانی نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ عمل فقیر نے کیا ہے، فقیر کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خرید لیا، اس نے بچہ جن دیا، اب فقیر کے اوپر واجب ہے کہ وہ ماں کی بھی قربانی کرے اور بچے کی بھی قربانی کرے، دونوں کی قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ آج کا آخری مسئلہ، مالدار نے قربانی کا جانور خریدا، اب اس کو پسند نہیں آ رہا، اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو پسند نہیں آ رہا، تو کیا وہ اس جانور کو بدل سکتا ہے؟ کوئی دوسرا جانور خرید سکتا ہے اس کے بدلے میں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ ہاں بدل سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی دوسرا جانور اس کے بدلے میں لے کر کے خرید سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر فقیر آدمی نے یہ عمل کیا تو اب فقیر آدمی نے جو جانور خریدا ہے وہ اسی کی قربانی کرے گا، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا جانور نہیں بدلے گا۔
آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔